بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر سطح پر حالات بدلتے اور بگڑتے جا رہے ہیں۔ اس بگاڑ کی شکار پوری انسانیت ہے۔ نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کے جذبات کی بنا پر انسانی زندگی کئی ایک خطرات سے دوچار ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی اور ہو بھی نہیں سکتی کہ خواہشات لامحدود اور زندگی محدود ہے۔ تکمیل خواہشات کے چکر نے نفسیات کو بے حد متاثر کر دیا۔ مثبت فکر کے بجائے منفی سوچ پیدا ہو گئی، اور منفی سوچ کے اثرات بہت مضر ہوتے ہیں۔ اس کا ضرر انفرادی زندگی تک محدود نہیں رہتا بلکہ اجتماعی زندگی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک خودکشی کرتا ہے تو مرنے والا تو ایک ہوتا ہے، مگر اس کے اہل خانہ، خاندان، اعزاء، اقربا، دوست و احباب اور جہاں وہ رہتا ہے وہاں کے لوگ سبھی پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ کوئی ایک منشیات میں مبتلا ہے تو پورا معاشرہ کسی نہ کسی شکل میں متاثر ہوتا ہے۔ آئے دن خودکشی کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ منشیات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہماری عبادت گاہوں اور تعلیمی اداروں پر خطرات منڈلا رہے ہیں۔ فرقہ پرستی کو گھول گھول کر پلایا جا رہا ہے۔ برادران وطن کے دل و دماغ میں نفرت بھری جا رہی ہے، اور اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ان حالات میں ویسے تو زیادہ تر دروازے بند ہیں، ہاں مگر ایک دروازہ کھلا ہے، اور وہ ہے دعوت کا دروازہ، اور دعوت ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پہلی مرتبہ ان ستم ظریفانہ حالات کے شکار ہوئے ہیں، اس سے کہیں زیادہ سخت حالات سے ہم گزرے ہیں، مگر تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہم نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ احساس کمتری کے شکار ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہے، بلکہ عزم محکم کے ساتھ ہم نے حالات کا مقابلہ کیا، حق پر چلے اور حق کی دعوت دی۔ بقول حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی نور اللہ مرقدہ، مسلمانوں کو پریشان ہونے کے بجائے ہمت اور حکمت کے ساتھ موجودہ حالات کے مقابلے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے اور مناسب تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ بطور خاص ملک کے ہر ایک فرد تک حق کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ یہ ہمارا دینی اور ایمانی فریضہ ہے، اور وقت اور حالات کا اہم تقاضا بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔